میں مختصراً ڈاکٹر صاحب کا تعارف پیش کر دوں کہ آپ ہندوستانی زبانوں کا مرکز یعنی JNU میں 25 سال سے 25 سال سے تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں اور پروفیسر ہیں وہاں کے. 23 کتابوں کے مصنف ہیں, 23 بکس کے مصنف ہیں, آتھر ہیں. ورلڈ اردو ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں. دنیا کے بیشتر ممالک کا دورہ کر چکے ہیں. آپ نے فیس بک پہ یا ان کے جو یوٹیوب وغیرہ پہ بھی ان کے مضامین آپ نے پڑھے ہوں گے. جہاں جہاں جاتے ہیں ان کے مضامین چھپتے رہتے ہیں, ہمیں پڑھتے ہاں بھی پڑھتے ہوں گے. کئی ملکوں کا سفرنامہ انہوں نے لکھا ہے. 20 سے زائد بین الاقوامی اور قومی اعزازات و انعامات حاصل کر چکے ہیں. اردو اور ٹیکنالوجی کو قریب لانے کے لیے ایک اہم کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے دور میں جو انہوں نے کام کیا ہے یہ واقعی قابل تعریف ہے. اور نیشنل کونسل فار دا پروموشن آف اردو لینگویج کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں, جہاں سے یہ اردو دنیا رسالہ چھپتا ہے. ان کے زمانے میں یہ رسالہ جس خوبصورتی کے ساتھ چھپا ہے وہ واقعی دیدہ زیب رسالہ, وہ بہت ہی قابل تعریف ہے. میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں. آپ کے مقالے کا عنوان ہے غالب کا اسلوب. خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب صدر کی اجازت سے بغیر تمہید کے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں. پہلے میں اردو اسپیکنگ یونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے غالب کو یاد کیا اور ایسے موقع سے یاد کیا جب پوری دنیا میں غالب کے 150ویں برسی کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل موریشس کے اردو داں طبقے, چاہے وہ اساتذہ ہوں یا اردو سے محبت کرنے والے ہوں یا طالب علم ہوں, انہوں نے اردو کی روایت کی پاسداری کی ہے. اس لیے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. غالب میں نے چونکہ پہلے کہا گیا تھا تقریباً 45 منٹ آپ کو پڑھنا ہے, تو مقالہ چھپ جائے گا تو دیکھ لیجئے گا. میں آپ سے گفتگو کروں گا غالب کے حوالے سے تاکہ آپ بھی میری گفتگو میں شریک ہوں, ہے نا. غالب کو سمجھنا کئی باتیں کہی جاتی ہیں, مشکل ہے, آسان ہے, کیسے سمجھیں غالب کو. ابھی دیکھیں نا, غالب بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں. غالب بڑا شاعر ہے, ٹھیک ہے, مان لیا غالب بڑا شاعر ہے. غالب کی شخصیت ہمہ جہت تھی, مان لیا بڑی ہمہ جہت شخصیت تھی. غالب پوری دنیا کی ادبیات میں ان کا ترجمہ شاعری کا ہو چکا ہے, پڑھے جاتے ہیں, پڑھائے جاتے ہیں, یاد کیے جاتے ہیں. یہ بھی غالب کی آفاقیت کی بڑی دلیل ہے. غالب کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ غالب کا جب نام ذہن میں آتا ہے تو کیا سوچتے ہیں آپ کہ غالب بڑا نثر نگار تھا؟ غالب کا جب نام آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کیا سوچتے ہیں کہ فارسی کا بڑا شاعر تھا؟ غالب کا جب نام آتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کا استاد تھا؟ بتائیے کیا ذہن پہلی بات کیا آتی ہے کہ غالب شاعر تھا؟ یہ آتی ہے بات, یہی بات آتی ہے نا کہ غالب شاعر تھا. لیکن کس کا شاعر تھا, اردو زبان کا یا فارسی زبان کا؟ بھائی غالب جو ہے اردو زبان کے بھی شاعر ہیں, فارسی کے بھی شاعر ہیں, لیکن خود سنیے غالب کیا کہتے ہیں. یعنی جس غالب کو جس شاعری نے غالب بنایا وہ اردو شاعری ہے, لیکن غالب کیا کہتے ہیں اپنی شاعری کے بارے میں وہ ذرا سنیے کہ 100 پشت سے ہے پیشے آبا سپہ گری, 100 پشت سے ہے پیشے آبا سپہ گری, کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے. عجیب بات کہہ دی. جس شاعر کو ہم شاعری کے حوالے سے جانتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ میری عزت و توقیر کا سبب صرف اور صرف جو ہے شاعری نہیں ہے بلکہ سپہ گری ہے. آج تک تو ہم سنتے آئے تھے کہ اہل سیف سے بہتر اہل قلم ہوتے ہیں, لیکن یہ اب جو اہل قلم بھی ہیں لیکن اہل سیف ہونے کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری عزت و تکریم کا سبب ہے. غالب یہی نہیں رکتا. وجہ کیا ذرا دیکھیے کہ فارسی اردو شاعری جس کو ہم بڑے
اہتمام سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 150 برس ہو گئے، آج تک سمجھ رہے ہیں، 200 سال ہونے والے ہیں۔ غالب یہ کہتے ہیں کہ فارسی بیں تا ببینی نقش ہائے رنگا رنگ، فارسی بیں تا ببینی نقش ہائے رنگا رنگ، بگذر از مجموعہ اردو کے بے رنگے منست۔ تعجب، حیرت، یعنی ایسا شاعر جو اپنی شاعری کے بارے میں کہتا ہے چھوڑ دو اس کو۔ اچھا، اس کا ترجمہ سن لیجئے، میں نے فارسی میں پڑھا تو چلیے شعر میں ترجمہ سن لیجئے۔ برقی اعظمی نے بڑا برجستہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ فارسی دیکھو جو چاہو نقش ہائے رنگا رنگ، فارسی دیکھو جو چاہو نقش ہائے رنگا رنگ، چھوڑو اردو کو کہ یہ بے رنگ ہے میرا کلام۔ عجیب بات نہیں ہے بھائی، جس اردو شاعری نے غالب کو اتنا بڑا بنایا اس کے بارے میں کہتے ہیں چھوڑ دو اس شاعری کو، اور کس کو دیکھو؟ فارسی کو دیکھو۔ کیا وجہ تھی کہ فارسی نے کہا غالب نے کہا کہ سو پشت سے ہے پیش ہے آبا سپہ گری؟ اس کی دیکھیے اردو شاعری میں جو رنگینیاں ہیں، بلجبیاں ہیں، اور تمام تر فکر کی مختلف جہات جو موجود ہیں، آج تک اس کی تفہیم کی کوشش کی جا رہی ہے، تدریس کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن غالب کہتے ہیں بے رنگ ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی وجہ؟ اچھا، یہ جو شعر ہم نے پڑھا کہ سو پشت سے ہے پیش آئے آبا سپہ گری، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ہی شعر ہے۔ دیکھیے غالب کو اندازہ تھا کہ شاید شہزادہ سلیم بادشاہ بن جائیں گے، تو انہوں نے قصیدہ لکھ دیا، اور اس کی وجہ سے بہادر شاہ ظفر بہت ناراض ہوئے تھے، ہے نا، اور اتنے ناراض رہے، لیکن اتفاق ہے کہ آخری عمر میں ان کو استادی مل گئی۔ تو اس غزل میں یہ کہا کہ استاد شہ سے ہو مجھے پرخاش کا خیال، استاد شہ سے ہو مجھے پرخاش کا خیال، یہ تاب یہ طاقت، یہ تاب یہ مجال، یہ طاقت نہیں مجھے۔ اور اسی کے فوراً بعد یہ شعر کہا تھا کہ سو پشت سے ہے پیش ہے آبا سپہ گری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے۔ غالب نے یہ باتیں کیوں کہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو کل انور پاشا صاحب اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے، سب لوگ کہتے ہیں کہ غالب کو اپنی ناقدری کا بڑا احساس تھا، بہت حساس تھے وہ، اور حساسیت اپنی جگہ پہ ہے۔ زمانے نے ان کی ناقدری کے ساتھ ساتھ ان پر بڑا طنز کیا۔ یعنی کسی نے کل شاید یہ بات کہہ دی تھی کہ ان کو اپنے زمانے میں شہرت مل گئی، اور شہرت جو ملی وہ منفی شہرت تھی، کہ یہ ایک ایسا شاعر ہے جس کو سمجھنا دشوار ہے، ایک ایسا شاعر ہے جس پر آپ باتیں کر سکتے ہو، عجیب عجیب باتیں کہی گئی، یہاں تک کہ برسر محفل عیش دہلوی نے یہ کہہ دیا، اگر اپنا کہا تم آپ سمجھو، یاد ہے نا شعر سب، اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، مزہ کہنے کا جب ہے ایک سمجھے، پڑھو کچھ تو یاد ہونا چاہیے، نہیں یاد، مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے، کلام میر سمجھے اور کلام میرزا سمجھے، مگر اپنا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھیں۔ بھائی اس سے بڑا اور طنز کیا ہو سکتا ہے جب یہ ناقدری ہی تھی غالب کی۔ اچھا، غالب بڑے حساس تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ غالب نے ان جو زمانے کے شعری رویے تھے، شعر فہمی کا جو طریقہ تھا، اس سے بڑے وہ دکھی تھے، بڑے ناراض تھے، اور اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اردو اگر نہیں سمجھ، ہمیں جو ہے صرف شاعری جو اردو کی ہے یہی ہمارے لیے ذریعہ فخار نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے ذریعہ فخار تو وہ کلام ہے جس پر انہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ اور وہ دعویٰ کیا ہے؟ ذرا فارسی کے اشعار سن لیجئے، چونکہ فارسی پہ کم گفتگو ہو رہی ہے تو ذرا فارسی کے اشعار میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک وہاں چلیے شعر سنیے پھر اس کا ترجمہ سنیے۔ تازہ دیوانم کے سر مستے سخن خواہد شدن، این میں از قحط خریداری کہن خواہد شدن، کوکبم را در عدم اوج قبولی بوده است، شہرت شیرم بگیتی باد من خواہد شدن۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب شراب پرانی ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ وقی ہو جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کے دور میں میرے شعر و سخن سے کون سرمست ہوگا، شاید نہیں۔ جو سرمست ابھی نہیں ہوگا تو یہ شراب پرانی ہوتی جائے گی، اس لیے کہ اس میں سرمستی تو موجود رہے گی، اور جیسے جیسے یہ پرانی ہوتی جائے گی ویسے ویسے اس کی قدر و قیمت بڑھتی جائے گی۔ اب ذرا اردو کا شعر سن لیجیے بھائی، اسی عنوان سے اردو کا شعر۔ ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں اندلیب گلشن ناآفریدہ ہوں۔ کل اس کی تشریح ہو گئی تھی، ہے نا، تو میں اس کی تشریح نہیں کرتا، لیکن فارسی کے اس شعر کو دیکھیے کہ جو انہوں نے دعویٰ کیا، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ ہم اگر کہیں کہ ہم بہت بڑے آدمی ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے۔
غالب نے اگر کچھ کہا تو ان کو اپنے فن پہ عبور تھا، ایسا عبور تھا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آج ہمارے زمانہ ہماری ناقدری کر رہا ہے تو کیا کریں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ غالب دور اندیش تھے، انہیں یقین تھا کہ جو وہ کچھ کہہ رہے ہیں ان کے فارسی اردو دونوں شاعری کا رچاؤ موجود تھا۔ جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا میں، وہ ایک بات اور کہ غالب کیوں دور اندیش ہے۔ کل بہت ہلکا سا ذکر ہوا، پروفیسر انور پاشا نے کہا کہ آئین اکبری کے پیش لفظ کے لیے جب سر سید نے کہا تو معلوم ہے انہوں نے کیا کہا تھا کہ مردہ پروردن کار نیکو نیست، یعنی مردہ پالنا جو ہے، مردوں کی تعریف کرنا یہ نیک کام نہیں ہے۔ اب ذرا وہ شعر کو سنیے کہ غالب شعر سنیے فارسی کا، کہ جس میں غالب نے تقریض تو لکھ دی، لیکن تقریض کیسے لکھی؟ سر سید کی تعریف نہیں کی، بلکہ وہ تقریض کے 2-3 شعر سنیے، پھر اس کا ترجمہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ یہ فارسی میں انہوں نے لکھا اور سر سید ناراض ہوئے تھے یہ دیکھ کر کے کہ ایسا لکھتا میرے لیے، انہوں نے اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا، بعد میں سے شامل کیا، اور انہوں نے یہ لکھا کہ این کے در تصحیح آئیں رائے اوست، ننگو آرے ہمت والائے اوست۔ کوئی ایسا بباغ کہ سر سید کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ یہ لکھنا یہ جو ہے باعث شرم و عار ہے، اور آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ قوم کے لیے باعث شرم و عار ہے۔ بھائی صرف یہ کہتے کہ آپ کے لیے باعث شرم و عار ہے تو بات سمجھ میں آتی، انہوں نے کہا کہ قوم کے لیے۔ کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ یہ نہ دیکھو کہ اکبر نے کیا بنایا تھا، اب یہ دیکھو کہ انگریز کیا کر رہے ہیں۔ صاحبان انگلستان را نگر، شیوو انداز اینا را نگر، تاچے آئیں ہا پدید آوردان، آچے ہر کس ندیدت آوردان۔ یعنی ان کو دیکھو کہ کیسی کیسی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں جو کبھی لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، وہ انگریز لے کے آ رہے ہیں۔ اور پوری فارسی کی شاعری کو کہہ رہے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ دھوئیں کو ہم لوگ سمجھتے نہیں تھے کہ دھوئیں میں طاقت ہے، یعنی اس دھوئیں سے پانی میں کشتی دوڑا رہے ہیں۔ غالب کہہ رہے ہیں سر سید کے تقریر میں کہ تم اب آئین اکبری مردہ پروردن چھوڑو، دیکھو کہ یہ تو پانی میں دھوئیں سے کشتی کو چلا رہے ہیں اور اسی دھوئیں سے ریل کا انجن چلا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں تم ابھی آئین اکبری کی بات کر رہے ہو، ذرا دیکھو کہ پرندوں کی طرح حروف اڑ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھو کس کے لیے کہا تھا، یہ پورا فارسی کا شعر ہے، میں جلدی اس کو نہیں پڑھنا چاہتا کہ شاید کم لوگ فارسی جانتے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ عجیب ہے یہ دنیا، تم قرآن کر رہے ہو، ہم لوگ تو پتھر سے پتھر ٹکرا کر کیا کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، لیکن انگریزوں کو دیکھو یہ تنکے سے آگ لگا رہے ہیں۔ معلوم ہے کس تنکے کے بارے میں کہا تھا؟ ماچس کے بارے میں کہا کہ ہم تو پہلے پتھر سے پتھر ٹکرا کے آگ لگاتے تھے، لیکن انگریزوں کو دیکھو کیا کمال کیا ہے کہ تار جو ٹیلی گرام ہوتا ہے نا، اس کے کہ تار پر پرندوں کی طرح حروف اڑ رہے ہیں، اور تم آئین اکبری کی بات کر رہے ہو۔ اور یہ دیکھو کہ نغمے کو چھیڑے بغیر، گٹار کو چھیڑے بغیر، گراموفون کے بارے میں کہا کہ گٹار کو چھیڑے بغیر، شعر سن لو ذرا مزہ آئے گا تاکہ لگے کہ غالب نے کیا کہا تھا۔ یہ کہا کہ تاچے افسوں خاندان اینا براب، دودھ کشتی را ہمیں رانا براب، اور گراموفون کے بارے میں کہا نغمہ بے زخمہ از ساز آورند، حف چونتائر پرواز آورند۔ یعنی یہ تو ساز کو چھیڑتے بھی نہیں ہیں اور نغمہ باہر آ رہا ہے۔ گراموفون یہ ایجادات و انکشافات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غالب اپنے عہد میں ہوتے ہوئے بھی اپنے عہد کا نہیں تھا، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ غالب اپنے عہد کا بھی تھا، بعد کے عہد کا بھی تھا، آج کے عہد کا بھی ہے، آنے والے عہد کا بھی رہے گا۔ یہی غالب کی افاقیت ہے، یہی غالب کا فکر ہے، یہی غالب کی وہ دور اندیشی تھی جس نے غالب کو غالب بنایا۔ دیکھیے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ غالب بڑا شاعر تھا، ٹھیک ہے، لیکن کیوں بڑا تھا، کس وجہ سے بڑا تھا، یہ سمجھنا یہ ذرا مشکل ہے۔ اب ذرا چند باتیں جو میں نے نوٹ کیے تھے میں ان کو چھوڑتا ہوں، ہم آپ دونوں گفتگو کریں گے۔ دیکھیے میں پیپر نہیں پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہے ہیں نا، پیپر نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ شریک کروں گا آپ کو۔ بڑا شاعر ہے، یقیناً بڑا شاعر ہے، مان لیا امنا صدقنا، کیوں بڑا شاعر ہے اب اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ غالب جیسا، دیکھیے یہ باتیں سب کے بارے میں کل ہو گئے یہاں پر، اگر جوش ملیح وادی پر کے بارے میں شاعری ہو تو کہیں گے جوش بڑا شاعر، ٹھیک ہے بڑا شاعر، کتنا بڑا شاعر یہ طے کرنا ذرا مشکل ہے۔ اب ذرا ہم لوگ مل کے بات کرتے ہیں، غالب بڑا شاعر۔ اچھا میں ایک بات اور آگے کہتا ہوں کہ غالب کے جیسا اردو میں کوئی دوسرا شاعر نہیں، ٹھیک تسلیم؟ اگر میں یہ کہوں کہ غالب کے جیسا کوئی شاعر فارسی میں نہیں، غلط تو نہیں کہا؟ غالب کے جیسا کوئی شاعر ہندی میں نہیں، غالب کے جیسا کوئی شاعر عربی میں بھی نہیں۔ یہ دعویٰ ہے میرا، میں دعویٰ کر رہا ہوں،
اچھا کیوں یہ صرف چند زبانوں کا نام لے رہا ہوں؟ صرف اس لیے زبانوں کا نام لے رہا ہوں کہ انہی زبانوں میں غزلیں کہی جاتی ہیں۔ اچھا اس دعوے کی دلیل کیا ہے کہ غالب کے جیسا بڑا کوئی شاعر نہیں؟ بتائیے کیا ہو سکتا ہے؟ غالب کا ایک ایسا انداز ہے جو صرف اور صرف غالب کے پاس ہے۔ غالب کا ایک ایسا انداز ہے، ایک ایسا اسلوب ہے جو صرف اور صرف غالب کے پاس ہے۔ کیا ہے وہ؟ کیا انداز ہے؟ سوال کرنے کا انداز۔ بھائی ان کا بھتیجا مر گیا، مرثیہ لکھ رہے ہیں لیکن سوال کرتے ہیں، ہاں اے فلک پیر جمع تھا ابھی آج، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت میں ملیں گی، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ یہ سوال مرثیے میں کبھی آپ نے سنا؟ مرثیہ نہیں۔ تو یہ سوال کرنے کا صرف انداز نہیں ہے، بلکہ سوال ایسا کرتے ہیں کہ سوال کے اندر ہی جواب ہوتا ہے کوئی ایسا شاعر کہ جو صرف سوال ہی سوال کرے لیکن سوال کے اندر اتنے سوالات جمع کر دیں کہ غور و فکر کرنے پر آپ مجبور ہو جائیں، انہی سوالوں کے درمیان جواب بھی ڈال دیں۔ اب دیکھیے میں آپ کو بہت چھوٹا چھوٹا شعر سناتا ہوں جو بار بار آپ نے سنا ہوگا، لیکن کبھی غور کیا؟ نہ تھا میں تو نہ تھا میں، بولیے شعر پڑھیے، آپ خود پڑھیے، کوئی پڑھے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، ہاں مجھے یاد نہیں، پڑھیے آپ۔ ہاں ادھر سے یاد ہے کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ بھائی یہ چھوٹا شعر ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن۔ اچھا چلیے اور آگے، کنت کنزا مخفیا، حدیث قدسی کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ بھائی یہ شعر کی کیا ہوں میں، خدا کیا ہے، کائنات کیا ہے، اس کے لیے مذہب کے ذریعے، فلسفے کے ذریعے، فکر کے ذریعے دنیا کی تمام مذاہب نے اور تمام لوگوں نے، تمام نظریے نے غور و فکر کیا ہے آج تک کہ یہ دنیا کیا ہے، انسان کیا ہے، خدا کیا ہے۔ جواب ملا؟ جواب حتمی جواب تک پہنچے؟ رہنمائی کی ہے مذاہب نے، لیکن سوال کتنا بڑا ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ میں آپ سے ایک فارسی کا شعر، اسی میں جواب دیتے ہیں غالب۔ نیست کس بادس خدا غیر خدا، نیست کس بادس خدا غیر خدا، این بود سر بقا بعد الفنا۔ فارسی کا شعر، ترجمہ بتا دو کہ اس شعر میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے سوائے خدا کے، موت سے پہلے، موت کے بعد، ہر جگہ۔ اب اس پر بہت سارے لوگوں نے شعر کہے ہیں کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، اور لیکن چلیے میں غالب پر اپنے آپ کو صرف یہاں۔ اب آپ ذرا کچھ شعر پڑھیے اور دیکھیے پہلا شعر کیا ہے۔ پہلا شعر، نقش پر یادی ہے کس کے شوقیے تھے، کیا ہے اس میں؟ کیا ہے؟ سوال۔ اور پڑھیے، جو پڑھے گئے شعر اس کو نہ پڑھیے، آگے پڑھیے۔ موت کا ایک دن معین ہے، یاد ہے یہ شعر؟ پڑھو، موت کا ایک دن معین ہے، اس کے بعد سوال ہے۔ بھائی کیسا سوال ہے؟ ایسا سوال ہے جو آپ کے ذہن کے دریچے کو کھول دیتا ہے۔ بھائی سوال کرنا آسان کام نہیں ہے، کھڑے ہو کے کچھ بول دینا آسان کام ہو سکتا ہے، لیکن سوال وہی کر سکتا ہے جس کے اندر علم ہو۔ غالب اپنی شاعری میں سوال کرتا ہے۔ کیا سوال کر رہا ہے؟ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ اب سوچتے رہیے کہ یہ نیند کیوں کہا، موت جب متعین ہے تو یہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ 2 دن کے بعد مجھے مر جانا ہے، یہ 2 دن میرے لیے تو ایسا ہوگا کہ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کے باہر رکھ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب آپ شعر تھوڑا بہت سمجھ گئے ہوں گے، کچھ اور شعر پڑھو۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، سنائیے، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریتے ہو جو اب راک جستجو کیا ہے۔ بھائی کیا سوال کرتا، کیا بہترین بات کی۔ یعنی آپ اس کے دیکھو ہوتا کیا ہے کہ شعر کی اگر تشریح کر دیں آپ، ہے نا، اس شعر کو بے لطف کر دیتے ہیں، بے رنگ کر دیتے ہیں۔ سچائی یہی ہے، اور شعر کی خوبی یہ ہے کہ شعر کا مطلب سمجھو، پڑھو 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 اور ڈوبتے چلے جاؤ،
تب اس کا وہ جمالیاتی پہلو نکل کر کے آئے گا۔ اب یہ شعر کہ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہو۔ بھائی آپ نے نظر آتش کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا، تو ایسا تھوڑی ہے کہ آنکھ بچ جاتی ہے، دل بچ جاتا ہے، جلے گا تو سب جل جائے گا۔ اب اس کے بعد راک کو جو تم کرید رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی اور کچھ تم چاہتے ہو، اسی پر تمہارا بس نہیں، وہ جلا دیا تب بھی تم کو تسلی نہیں ہوئی، اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ یا اور بھی بہت سارے مطالب نکل سکتے ہیں۔ چلیے اور کچھ شعر پڑھیے۔ یا رب، پڑھو۔ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے؟ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے؟ لوحے جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوں۔ سب ٹیچر ہیں نا، بلیک بورڈ پہ لکھتے ہیں مٹاتے ہیں، لکھتے ہیں مٹاتے ہیں، جو لفظ آپ نے لکھا وہ مٹ گیا۔ یہ انسان آج آیا چلے گئے، وہ پوری دنیا ایک تختی ہے، بلیک بورڈ ہے، اس پہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ کیا شعر کہہ دیا ہے! اور یہی نہیں ہے، شوخی میں بھی شعر کہتے ہیں، ظرافت میں بھی شعر کہتے ہیں، تصوف میں بھی شعر کہتے ہیں، سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ چلو اب شوخی کا ایک شعر آپ کہیں گے کہ کیسے شعر؟ کہتے ہو نہ دیں گے ہم، یاد ہے شعر کسی کو؟ کہتے ہو نہ دیں گے ہم، دل اگر پڑھا پایا، کہتے ہو نہ دیں گے ہم، دل اگر پڑھا پایا، دل کہاں کے گم کیجئے، ہم نے مدعا پایا۔ یہ بچوں کے کھیل کو اور انسانی نفسیات کو سامنے رکھ کر کے کیسے کیسے شعر انہوں نے کہہ دیے ہیں۔ لیکن سوال یہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ غالب ایسا شاعر ہے جو سوالات کرتا ہے، ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا۔ اتنا بڑا شعر کہ کوئی دوسرا شعر اس کے مقابل میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ مرنا نہ ہو تو جینے کا مزہ ہے؟ بالکل نہیں۔ وفا کیسے، کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا۔ اب ذرا شوخی میں دیکھو، یعنی چاہے وہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ زاگر کہے بنا۔ اس سوال کرتے کرتے کبھی شوخی کرتے ہیں، کہیں ظرافت کرتے ہیں، کہیں فکر گڑالتے ہیں، کہیں خیال کی گہرائیوں تک لے کے انسان کو چلا جاتا ہے۔ وفا کیسی، کہاں کا عشق جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا۔ بولو آگے کا شعر مصرع مجھے تو بتائے گا، سارے ٹیچر ہیں، مجھے یہ نہیں معلوم تو کہ سارے ٹیچر شرماتے ہیں پڑھنے میں۔ پڑھو، وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں۔ بتائیے تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ معاملات کی شاعری ہے نا، دو بدو باتیں کر رہے ہیں، لیکن سوال کرتے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ہنر، یہ فن کسی اور کے وہاں نہیں۔ ایک بڑا پہلو جو ہے غالب کی شاعری میں وہ یہی ہے، وہ کیا ہے؟ سوال کرنے کا۔ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ۔ اچھا دوسرا یہ بھی ہے، اب ذرا دوسرے پہلو پر آتے ہیں کہ ان کے وہاں سوال کرتے کرتے استدلالی انداز بھی آ گیا ہے۔ یعنی بعض باتیں تو ایسے کہتے ہیں کہ بس یہی ہے مطلق، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مر گلا۔ ایسی بات کہہ دی کہ اب اس کے بعد آپ کو بات ہی نہیں کر سکتے۔ یہ استدلالی انداز بیان کسی اور شاعر کے وہاں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن غالب نے جس انداز سے بات کی ہے وہ صرف غالب کا فن ہے۔ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مر علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہن۔ چلیے صاحب، ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقے دام خیال ہے۔ میں اس پہلو کو بھی چھوڑتا ہوں کہ غالب کے شاعری میں دوسرا بڑا پہلو کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ایک تو سوال کرنے کا سب سے بڑا پہلو ہے اور حاوی رجحان ہے۔ 5 منٹ اور ہے کہ نہیں؟ ہاں دوسرا استدلالی انداز بیان ہے اور قول محال۔ قول محال کا مطلب سمجھتے ہیں؟ قول محال کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جینے کے لیے یوں تو جینے کے کیا ہے بھائی، لوگ مرنے کے لیے زہر پیا کرتے ہیں، زندگی میں نے زندگی تیرے لیے زہر پیا ہے میں نے۔ بھائی اگر جینا ہو تو شربت پئیں گے نا، کہ زہر پئیں گے؟ غالب کہتے ہیں کہ میں نے جینے کے نہیں، کسی اور شاعر نے کہا کہ پھر سے پڑھیے ایرن صاحب، لوگ مرنے کے لیے یوں تو زہر پیا کرتے ہیں، زندگی تیرے لیے زہر پیا ہے میں، ہے نا؟ یہ قول محال ہے۔ غالب کے وہاں بھی قول محال کا استعمال ہوا ہے، بڑا خوبصورت ہوا ہے۔ ملنا تیرا اگر نہیں آسان،
تو سہل ہے. ٹھیک ہے, یہ قول محال کا ہے. ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے. دشوار تو یہی ہے کہ دشوار ہی نہیں. ٹھیک ہے, بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. محبت میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا, اسی کو دیکھ کے جیتے ہیں جس. ٹھیک ہے, اب ذرا تشکیق کا پہلو. تشکیق غالب کے وہاں بڑا پہلو. چند شعر سن لیں چونکہ وقت کم ہے. زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری یار. کیا ہے اگلا شعر؟ زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب, ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے. بھائی اگر خدا ہے, حاکم ہے, مہربان ہے, رحیم ہے, رحمان ہے, لیکن جس شکل سے ہماری زندگی گزر رہی ہے ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے. اس طرح کے بے شمار اشعار آپ کو مل جائیں گے. تصوف کو چھوڑتا ہوں, اس پہ بات ہو گئی ہے, بہت باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ذرا طنز و ظرافت کی طرف. کیوں نہ دوزخ کو جنت میں ملا لیں یا رب. یہاں بھی سوال ہے, کیوں نہ دوزخ کو جنت میں ملا لیں یا رب, سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا ہو سکے. اچھا, ہم کو معلوم ہے, کیا معلوم ہے؟ جنت کی حقیقت. جنت کا نام آیا سب کو شعر یاد آ گیا ہے. ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت, لیکن بولو دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال. اچھا, اور یہ دیکھو کہ سب کو معلوم نہیں کہ قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے تو حور ملیں گے, ہے نا. تو غالب بڑا شریر شاعر ہے نا, کہتا ہے کہ وہ محبوبائیں ہے نا, ان پریزادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام, قدرت حق سے یہی ہو رہے. اگر وہاں تب تو ہم وہاں خوب جم کے بدلہ نکالیں گے چونکہ وہ. اچھا, تو اس طرح دیکھیے کہ ان کے پاس شوخی و ظرافت ہے. کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب, آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو غالب کی شاعری کو غالب کو غالب بناتی ہے. دیکھیے بہت جلدی میں نے سب چیزیں چھوڑ دی. آخر میں 2-3 پہلو سے گنا دیتا ہوں اور واپس, چونکہ غضبناک نگاہیں ادھر دیکھ رہی ہیں. حسن و عشق سب لوگ کرتے ہیں, ہے نا. ایسا تصور, ایسا جبالیاتی پہلو ہے نا کہ آپ شعر پڑھیں اور اگر اس کی تشریح کریں تو بھائی وہ سب شعر غارت ہو جائے گا. سائے کی طرح ساتھ پھریں سر و صنوبر, سائے کی طرح ساتھ پھریں سر و صنوبر, تو اس قدے دلکش ہے جو گلزار میرا ہے. مانگے ہے پھر کسی کو زلف سیاہ رخ پہ پریشاں کیے ہوئے. دیکھیے اس میں ہم نے کئی چیزیں شامل کی تھیں کہ غالب خود نوشت ہے اور خود نوشت نگار ہے. آپ یقین کریں گے میری بات پہ؟ نہیں کر سکتے, کرنا بھی نہیں چاہیے, اس لیے کہ انہوں نے خود نوشت لکھے نہیں. لیکن جو خطوط انہوں نے لکھے ہیں ان خطوط کو اگر جمع کر دیجئے, ایک صاحب نے جمع کیا ہے نا, تو ورک صاحب نے, اور وہ خطوط کو اگر ایک ساتھ پڑھے تو لگے گا کہ غالب نے اپنی سوانح حیات خود لکھ دی ہے. وہ پورا 10 پیج کا ہم نے اس میں لکھا ہے. جب چھپ جائے تو اس کو پڑھیے گا تو اندازہ ہوگا کہ غالب کتنا جینیس تھا, جبکہ اس نے کچھ نہیں کہا لیکن تمام چیزیں کہہ دی. برکیف سہل ممتنع کی شاعری کے بارے میں خوب باتیں ہو چکی ہیں اور جمالیاتی پہلو کے بارے میں. آخر میں دیکھیے تکرار وہ بہت پیدا کرتے ہیں اور تکرار سے بھی جو ہے بڑا لطف آتا ہے. کبھی لفظ کا تکرار, حرف کا تکرار, ہے نا, آوازوں کے تکرار سے. کہا تم نے کہ کیوں ہو غیر کے ملنے میں رسوائی, بجا کہتے ہو سچ کہتے ہو پھر کہیو کہ کیوں, ہے نا. تو یہ بار لفظوں کا جو تکرار ہوتا ہے اس سے بھی دائر نہیں, حرم نہیں, در نہیں, آستان نہیں, ہے نا. بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم, کوئی ہمیں ستائے, اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا جام جم سے میرا یہ جام سفال اچھا ہے. بہت شکریہ, خدا حافظ.